بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ لفظ ادریس درس و تدریس سے ماخوذ ہے۔ ان کا اصل نام اخنوخ تھا اور شجرہ نسب یہ ہے: اخنوخ بن یرد بن مہلائل ابن قینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ آپ مقام مصیف میں پیدا ہوئے جو مصر کا ایک علاقہ ہے۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے والد بزرگوار جناب یرد کی عمر بروایت ناسخ التواریخ 162 سال کی تھی۔ آپ کی والدہ کے اسم گرامی بروایت امام علوی اشود تھا۔ آپ چونکہ صحیفہ آسمانی کا درس کثرت سے لیا کرتے تھے اور آباء و اجداد کی شریعت کے احکام بیان کیا کرتے تھے، معارف الہیہ اور سنن انبیاء کے لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا تھا۔ لفظ اخنوخ عبرانی ہے اور لفظ ادریس عربی ہے، اس لیے اہل عرب نے آپ کے لقب کو نام کا درجہ دے کر اسی کو شہرت دے دی ہے۔ یونانی آپ کو بطریمین اور ادریسین کہتے ہیں۔ آپ کو اوریاء ثالث بھی کہا گیا۔ آپ کو ہرمش بھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی اتارو رقم کے ہیں۔ حضرت ادریس کا خصوصی لقب مسلس بالامتا اور مسلس بالحکمتہ تھا، کیونکہ وہ سلطنت حکمت اور نبوت کے جامع تھے۔ علامہ مجلسی کا بیان ہے کہ حضرت ادریس کا سینہ چوڑا تھا اور سینے پر بال بہت زیادہ تھے۔ دوہرے بدن کے آدمی تھے۔ ان کے سر میں بال بہت زیادہ اور باریک تھے۔ وہ آہستہ چلتے اور آہستہ بولتے تھے۔ ان کی قیامگاہ مسجد سہلہ تھی، جو مسجد کوفہ کے قریب واقع ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد سہلہ میں نماز ادا کرے اور دعائیں کرے، خدا اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور قیامت میں اس کا درجہ بہت بلند ہوگا۔ علامہ جزائری کا بیان ہے کہ حضرت ادریس دیگر علوم کے علاوہ علم حساب، علم حیت، علم نجوم میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ اولاد قابیل، جو کہ حد شمار سے باہر ہو گئی تھی، وہ پہلے ہی سے آتش پرست اور پھر بت پرست بن چکی تھی کہ انہی سے اولاد شیث کے کچھ افراد نے میل ملاپ اختیار کر لیا اور وہ بھی انہی حرکتوں میں لگ گئے، یہاں تک کہ آتش پرستی، بت پرستی، زناکاری اور ماں بہنوں کا استعمال عام ہو گیا۔ شیطان، جو اپنے کہے کے مطابق پوری توجہ سے اولاد آدم کو بہکانے میں لگا ہوا تھا، اس نے پورا زور لگا کر لاکھوں کی تعداد میں اولاد آدم کو گمراہ کر دیا۔ بروایت طبری، اولاد قابیل میں ایک شخص نویال نامی تھا۔ وہ آلات و لہب و لعب کے تعمیر و تشکیل میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ شیطان نے اسے شیرہ انگور سے شراب بنانے کی ترکیب بتائی اور شراب خوری زور پکڑ گئی اور 100 سال کے اندر اندر ایسا ہو گیا کہ سب ہی شراب خور اور زناکار وغیرہ ہو گئے، تو خداوند عالم نے حضرت ادریس کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ تاریخ طبری جلد اول صفحہ نمبر 32 اور روضۃ الصفا۔ علامہ مجلسی اور علامہ جزائری بحوالہ اصول کافی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حضرت ادریس کے عہد میں ایک نہایت جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ ایک بار سیر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچا جس مقام کا مالک ایک مومن خالص تھا۔ جب بادشاہ نے اس کی سرزمین سے گزرتے ہوئے ایک یوم کے لیے قیام کیا۔ دوران قیام میں اس مقام کے سرسبزی اور شادابی کی وجہ سے اس نے یہ رائے قائم کی کہ میں اس سرزمین کو حاصل کر کے یہیں قیام کروں گا اور اسی کو اپنی طویل و عریض حکومت کا مرکز بناؤں گا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے اپنے ارکان دولت کو جمع کیا اور ان سے دریافت کیا کہ یہ مقام کس کا ہے۔ ان لوگوں نے دریافت کر کے بتلایا کہ یہ مقام ایک مومن کا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے بلایا جائے۔ جب وہ حاضر کیا گیا تو بادشاہ جابر نے اس سے کہا کہ میں تیرے اس مقام کو چاہتا ہوں، کیا تو مجھے دے سکتا ہے؟ اس نے کہا میں اسے دینے سے مجبور ہوں۔ بادشاہ نے کہا تو اس کی قیمت طے کر لے اور میں اسے ادا کر دوں۔ اس مومن نے کہا میں اسے فروخت نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے بال بچوں کا رزق اسی سے وابستہ ہے اور اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ بادشاہ جب اس زمین کے حاصل کرنے سے عاجز رہا تو اس سے بہت زیادہ غصہ آیا، لیکن وہ کچھ نہ کر سکا۔ اسی غصے کے حالت میں داخل خانہ ہوا تو اس کی عورت نے پوچھا کہ آج تو غیر معمولی غم و غصہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، آخر بات کیا ہے؟ اس نے کہا میں اس زیر قدم سرزمین کو حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں کا والی نہ میرے حق میں اس سے دستبردار ہوتا ہے اور نہ اسے فروخت بھی کرتا ہے، اور یہ جگہ ایسی ہے
کہ میں اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوں۔ یہ سن کر اس کی بیوی، جس سے یہ ہر امر میں مشورہ لیا کرتا تھا اور اسے بے حد چاہتا تھا، نے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، میں اس زمین کے حاصل کرنے کا راستہ اور ذریعہ بتا دیتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس کے والد اور اس کے گھرانے کو قتل کرا دے۔ بادشاہ نے کہا کہ قتل کرنے کا کوئی بہانہ ہونا چاہیے۔ اس عورت نے کہا، بہانہ میں بنائے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے قوم اور قبیلے کے 40 آدمی بلوائے اور ان سے کہا کہ بادشاہ کے پاس جا کر اس سے کہو کہ یہاں جو فلاں شخص رہتا ہے، جس کی یہ زمین ہے، وہ آپ کے دین کے خلاف ہے اور آپ کے مذہب و عقیدے کی برابر مذمت کرتا ہے۔ وہ لوگ اس کی تعلیم کے مطابق بادشاہ کے پاس گئے اور اس سے یہی کچھ کہا۔ بادشاہ بھی خاموش ہی تھا کہ اس کی عورت نے کہا، بس ایسے شخص کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے اور اس کی مذمت کرتا ہے۔ بادشاہ نے بیوی کے مشورے اور کہنے سے اس مومن کو قتل کرا دیا۔ یہ حال دیکھ کر غضب پروردگار عالم کو جوش آیا اور اس خالقی قہار نے نبی وقت حضرت ادریس کو حکم دیا کہ تم جا کر اس ظالم و جابر بادشاہ سے کہہ دو کہ تو نے چونکہ ظلم عظیم کیا ہے، لہٰذا میں تیری سلطنت کو برباد کر دوں گا، تیری جبروت اور انانیت کو ختم کر دوں گا۔ تو نے ہمارے حلم سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ظلم و جور کو فروغ دے رکھا ہے۔ تو نے اس غریب کو قتل کر کے اس کے اہل و عیال کی زندگی خراب کر دی ہے۔ یاد رکھ کہ میں عنقریب ایسا کر دوں گا کہ تیری مشیر عورت کا گوشت کتے کھائیں گے۔ جناب ادریس نے حکم باری پانے کے بعد اس جابر بادشاہ کے دربار میں جا کر ارشاد باری پہنچا دیا۔ حضرت ادریس جس وقت وہاں پہنچے وہ دربار لگائے بیٹھا تھا اور اس کے حوالی موالی اور ارکان دولت اسے گھیرے ہوئے تھے۔ حضرت ادریس نے جو ہی خدا کا پیغام پہنچایا، بادشاہ نے غصے سے کہا، اے ادریس، خیر اسی میں ہے کہ تم میرے دربار سے نکل جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ حضرت ادریس تبلیغ رسالت فرما کر اور پیغام میں خداوندی پہنچا کر واپس چلے آئے۔ ان کے واپس آنے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بیوی نے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، میں ابھی ادریس کو قتل کرائے دیتی ہوں، انہی کے ساتھ ان کی رسالت بھی قتل و ختم ہو جائے گی۔ حضرت ادریس نے دربار سے واپس آنے کے بعد اپنے خالص مومنوں سے، جن کی تعداد 20 تھی، واقعہ بیان کیا۔ ان لوگوں نے بلا اتفاق کہا کہ آپ کے قتل کا خطرہ ہے، آپ اس مقام سے کسی اور جگہ چلے جائیں۔ حضرت ادریس کے جاتے ہی ازارقہ کا ایک گروہ جو 40 آدمیوں پر مشتمل تھا، بادشاہ کا بھیجا ہوا تلاش ادریس میں ان کی جگہ پر آ پہنچا جس جگہ آپ بیٹھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے جناب ادریس کو اس مقام پر نہ پایا تو واپس چلے گئے۔ حضرت ادریس جو اپنے چند اصحاب و مومنین سمیت ترک مکانی کر کے یہاں سے جا چکے تھے، جب دوسرے ملک میں پہنچے تو انہوں نے سحر کے وقت بارگاہ خداوندی میں مناجات کی اور عرض پرواز ہوئے، میرے پالنے والے، میں نے تیرا حکم اس بادشاہ ظالم تک پہنچا دیا۔ اس نے جو طرز عمل اختیار کیا تو اس سے واقف ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ تم اس کے ملک سے باہر رہو اور اس کا معاملہ مجھ سے متعلق رہنے دو۔ میں اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ وہ کچھ کروں گا جس کا وہ مستحق ہے۔ یہ سن کر حضرت ادریس نے عرض کی، میرے پالنے والے، میں ایک حاجت رکھتا ہوں۔ خدا نے فرمایا، کہو، وہ کیا ہے؟ تم جو کہو گے میں کر دوں گا۔ انہوں نے عرض کی، میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب تک میں خود دعا نہ کروں اس قریے پر اور جو اس سے ملاحق آبادی ہے اس پر بارش نہ ہو۔ ارشاد ہوا، ایسا ہی ہوگا، مگر اے ادریس، اس طرح سب بھوکے پیاسے مرنے لگیں گے۔ ادریس نے عرض کی، مالک، اس کے بغیر یہ لوگ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے۔ الغرض بارش بند ہو گئی اور 20 سال تک پانی آسمان سے نہ برسا۔ حضرت ادریس نے اپنے ساتھیوں کو اس کے اعلان کے بعد، اب 20 سال تک پانی نہ برسے گا اور جب تک میں خود دعا نہ کروں گا یہ لوگ ایک قطرہ آسمانی سے بھی محروم رہیں گے، ہمراہ لے کر نکل گئے اور سب کو دیگر ممالک میں منتشر کر کے خود ایک پہاڑ کی کوہ میں چھپ رہے اور وہیں عبادت کرتے رہے۔ دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات کو افطار کرتے تھے۔ خداوند عالم نے ایک ملک کو ان کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ وہ رات کو کھانا اور پانی پہنچا دے۔ پانی بند ہو جانے کی وجہ سے ملک کے حالات خراب ہو گئے اور عالم یہ ہو گیا کہ لوگ ایک دوسرے کو کھانے کی فکر میں لگ گئے۔ پھر یہ نوبت پہنچی کہ بادشاہ ظالم قتل کر دیا گیا اور اس کی بیوی موت کے گھاٹ اتار دی گئی اور کتے اس کا گوشت کھاتے رہے۔ جب اس عظیم قحط کی مدت 20 سال ہو گئی تو لوگوں نے جمع ہو کر آپس میں بھی یہ فیصلہ کیا کہ جس خدا نے ادریس کے کہنے سے بارش بند کی ہے، ہمیں چاہیے کہ اسی کی طرف رجوع کریں اور اسی سے پانی کی درخواست کر کے زندگی بچانے کی صحیح کریں۔
چنانچہ لوگوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور سروں پر خاک ڈالی اور توبہ استغفار کر کے بارش کی دعا کی۔ ان کی دعا کے بعد خداوند عالم نے جناب ادریس سے فرمایا کہ اے ادریس، وہ بھی میرے بندے ہیں۔ اب انہوں نے توبہ استغفار کیا ہے اور میں نے ان کی خطا کو معاف کر دیا ہے۔ اب بہتر ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو اور میں پانی برسا دوں۔ یہ تم سے اس لیے کہتا ہوں کہ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جب تک تم دعا نہ کرو گے بارش نہ ہوگی۔ ادریس نے کہا میری درخواست ہے اب بھی یہ ہے کہ بارش نہ فرمائی جائے۔ خداوند عالم چونکہ اپنے نبی سے یہ وعدہ کر چکا تھا کہ جب تک تم دعا نہ مانگو گے بارش نہ ہوگی، اس لیے ادریس کے اس کہنے پر کہ ابھی بارش نہ کی جائے خدا نے ان کی پھر بات مان لی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس ملک کو جو ادریس کے پاس کھانا لے جاتا تھا حکم دے دیا کہ اب کھانا نہ لے جائے۔ جب 3 شبانہ روز مسلسل ادریس بھوکے رہے تو بارگاہ اہدیت میں عرض پرواز ہوئے مالک میری روزی کیوں بند کر دی گئی ہے؟ ارشاد ہوا ادریس تم 3 دن نہ گزار سکے اور میری مخلوق 20 سال سے عاجز اور پریشان ہے۔ تم کو احساس نہیں ہوتا، لہٰذا اب تمہارے لیے یہی ہے کہ تم اپنی روزی خود پیدا کرو۔ چنانچہ جناب ادریس طلب معاش میں نکلے۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں کے ایک مکان سے دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ وہ اس میں داخل ہو گئے، دیکھا کہ بوڑھی عورت چولہے کے پاس بیٹھی ہے اور اس کے پاس روٹی کے 2 ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں۔ جناب ادریس نے کہا اے خدا کی بندی، میں بہت بھوکا ہوں، خدا را مجھے روٹی کا 1 ٹکڑا دے دے۔ اس نے عرض کیا بندہ خدا، ادریس پیغمبر نے اس قوم پر بددعا کی ہے اور مدت دراز سے شدید قحط پڑا ہوا ہے اور وہ خود رپوش ہو گئے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جب تک وہ دعا نہ کریں گے بارش نہ ہوگی۔ ساری قوم انہیں تلاش کر رہی ہے اور وہ مل نہیں رہے۔ بندہ خدا، اب ایسی صورت میں جبکہ بڑی مشکلوں سے روٹی کے 2 ٹکڑے میں نے حاصل کیے ہیں، ان میں سے تجھے کیوں کر دے دوں؟ اس میں ایک میرا ہے اور دوسرا میرے بیٹے کا ہے۔ جناب ادریس نے کہا 1 ٹکڑا تو کھا لے، 1 میں 2 حصے کر کے مجھے دے دے، 1 اپنے بیٹے کے لیے رکھ دے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو یہاں سے چلا جا اور کوئی سبیل پیدا کر۔ جناب ادریس نے فرمایا کہ میرے پیروں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، خدا را مجھ پر رحم کر۔ اس عورت کا دل پسیج اٹھا اور اس نے اپنے بیٹے کے حصے میں سے نصف ان کو دے دیا اور جناب ادریس نے تناول فرما لیا۔ اس بوڑھی عورت کے بیٹے نے جب یہ دیکھا کہ اس کے حصے کی روٹی میں سے اس سائل کو نصف دیا گیا ہے تو وہ اس درجہ پریشان ہوا اور گھبرایا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ عورت رونے پیٹنے لگی اور کہنے لگی اے سائل، میرا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ تیری وجہ سے فوت ہو گیا، اب میں کیا کروں گی؟ جناب ادریس نے فرمایا کہ تو گھبرا نہیں، میں تیرے بیٹے کو زندہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور انہوں نے اس کے بیٹے کے بازو کو تھام کر ہلایا اور کہا اے روح، خدا کے حکم سے واپس آ جا۔ یہ کہتے ہی وہ زندہ ہو گیا۔ اس عورت نے جب یہ ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ تم ہی ادریس پیغمبر ہو۔ اس کے بعد وہ گاؤں سے نکل کر چلائی کہ ادریس گاؤں میں آ گئے ہیں، بشارت ہو کہ اب مشکل حل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ادریس اس مکان سے نکل کر اس مقام پر پہنچے جس مقام پر ظالم بادشاہ پہلے رہتا تھا، اور تمام اہل قریہ وہاں جمع ہو گئے اور درخواست کرنے لگے کہ خدا را دعا کیجیے تاکہ پانی برسے۔ ادریس نے کہا میں اس وقت تک دعا نہ کروں گا جب تک تمہارا بادشاہ اپنی ساری رعایا سمیت میرے پاس پاک پیادہ نہ آ جائے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے بادشاہ کو گھیر لیا اور کہا کہ چلو۔ اس نے کہا میں ہرگز نہ جاؤں گا کیونکہ اس میں میری توہین ہے۔ اس کے بعد اس نے 40 آدمی بھیج دیے کہ وہ ادریس کو گرفتار کر کے لائیں۔ جب وہ لوگ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں گرفتار کرنا چاہا تو انہوں نے بددعا کر دی اور وہ سب مر گئے۔ لوگوں نے بادشاہ سے جا کر ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ نے 500 سپاہی گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیے۔ انہوں نے آ کر حضرت ادریس سے اپنے آنے کی غرض بتائی۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ ان 40 کا حشر دیکھ چکے ہو، یہی تمہارا حشر ہوگا۔ وہ لوگ واپس چلے گئے اور بادشاہ سے سارا قصہ بیان کیا۔ بالآخر بادشاہ مجبور ہو گیا اور سب کو لے کر پاک پیادہ حاضر ہوا۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ اب میں دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ جناب ادریس علیہ السلام نے دعا فرمائی، ابر آیا، بجلی چمکی، بادل گرجے اور ایسی بارش ہوئی کہ جل تھل ہو گیا۔ حیات القلوب جلد اول صفحہ 59، طبع ایرانی النور مبین فی قصص الانبیاء والمرسلین، صفحہ 74-77، طبع نجف اشرف 1380 ہجری۔ مورخ ابن واضح لکھتے ہیں کہ اس عظیم عذاب کا حوالہ حضرت ادریس نے اسی وقت دے دیا تھا جبکہ حضرت شیس کی اولاد آباء و اجداد کی وصیت کے خلاف کوہ ابو قیس سے اتر کر اولاد قابل سے گھل مل گئی تھی
اور مختلف قسم کی گناہوں میں مبتلا ہوئی تھی اور قتل و غارت کی عادت ڈال لی تھی۔ تاریخ یعقوبی صفحہ نمبر 6۔ تقریباً تمام تواریخ میں ہے کہ حضرت ادریس نے 100 شہروں کی بنیاد قائم کی اور انہیں آباد کیا اور سنوارا۔ آپ کی ان تعمیری کاموں میں اہرام مصر کی تعمیر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ وہ اس وقت بھی دنیا کے 7 اہم تعمیروں میں شمار ہوتے ہیں۔ مورخ سپر کاشانی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس کو علم نبوت اور کتب آباء و اجداد سے یہ معلوم تھا کہ عہد نوح میں ایسا طوفان عظیم آئے گا کہ ساری دنیا غرقاب ہو جائے گی اور کوئی چیز زمین پر محفوظ نہ رہے گی۔ اسی بنا پر انہوں نے ذخائر علم و حکمت اور خزانہ و تب و حیت کو بچانے کے لیے اہرام کی تعمیر کرائی۔ یہ اہرام مصر کے غربی جانب بتائے گئے ہیں۔ ان کی تعداد عہد ادریس میں 2 تھی۔ طوفان نوح کے بعد فرعون مصر نے اس کی اور بھی نقلیں بنوائی ہیں جن کی اب مجموعی تعداد 18 ہے۔ حضرت ادریس کے بنائے ہوئے اہرام مربع اور مخروط شکل ہیں جو 4 مسلس اضلاع پر مشتمل ہے اور ہر ضلع دوسرا ضلع سے 400 ہاتھ دور ہے اور ہر ایک کی بلندی بھی 400 ہاتھ ہے۔ ان اہرام کو 6 ماہ میں تعمیر کیا گیا۔ تعمیر کے بعد اس پر یہ عبارت لکھ دی گئی تھی: اس شخص سے کہو جو اسے گرانا چاہتا ہے کہ وہ 600 سال میں بھی گرا نہیں سکتا، حالانکہ میں نے اسے 6 ماہ میں بنایا ہے اور گرانا بنانے سے زیادہ آسان ہے۔ عجائب القصص میں ہے کہ حضرت ادریس نے ان اہرام کو اس لیے بنوایا تھا کہ طوفان نوح میں قبور احباب و ایوان اور تباہ و برباد نہ ہو۔ حضرت ادریس نے ان اہرام کو بنوانے کے بعد ساری دنیا کا سفر اختیار کیا اور تمام فرائض تبلیغ ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد مصر واپس آئے اور وہیں سے رفیع الدرجات ہوئے۔ ناسخ التواریخ جلد اول صفحہ 88 میں ہے کہ حضرت ادریس کی عمر جب 65 سال کی ہوئی تو ان کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے متوشلق رکھا۔ عجائب القصص صفحہ نمبر 59 میں ہے کہ 65 سال کی عمر میں حضرت ادریس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کا نام برد خام تھا۔ اس سے متوشلق پیدا ہوئے اور نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سلب میں منتقل ہوا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب حضرت ادریس کی عمر کافی گزر چکی اور ان کے آسمان پر جانے کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے فرزند متوشلق، جس کے معنی متشرر کے ہیں، کو اپنا جانشین بنایا۔ مورخ ابن واضح کا کہنا ہے کہ حضرت ادریس نے متوشلق کو وصی بنایا اور ان کو ہدایت کے خلوص کے ساتھ عبادت کی طرف توجہ خصوصی رکھیں اور صدق و یقین کا دامن نہ چھوڑیں۔ علامہ مجلسی کا فرمانا ہے کہ حضرت ادریس جب آسمان پر جانے لگی تو انہوں نے جناب متوشلق کو اپنا جانشین بنایا۔ تاریخ یعقوبی صفحہ نمبر 6 اور حیات القلب جلد اول صفحہ نمبر 63۔ پھر علامہ مجلسی اپنی کتاب اختیارات میں فرماتے ہیں کہ اس جانشینی کا تقرر 18 ذی الحج کو ہوا تھا۔ مورخین اور محدثین کا ارشاد ہے کہ حضرت ادریس نے اس مقصد کے لیے کہ خدا کے حق کی عبادت کیوں کر ادا کی جائے، اپنی قوم کو خصوصی دعوت دے کر اس میں سے 1000 کی تعداد میں سے 100 کو منتخب کیا، پھر ان میں سے 70 کا انتخاب کیا، پھر ان میں سے 10 کا انتخاب کیا، پھر ان میں سے 7 کا انتخاب کیا، پھر ان سے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں خدا سے کہ وہ ہم کو یہ بتا دے کہ ایسی عبادت کیوں کر کی جا سکتی ہے جو حق عبادت ہے، اور تم لوگ آمین کہو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے زمین پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، کوئی جواب نہ ملا۔ پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو خدا نے بذریعہ وہی انہیں حق عبادت بتا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عبادت اس درجے کی ہو گئی تھی کہ تمام ملائک حیران تھے اور بہت سے ملک ان کی زیارت اور ملاقات کو آسمان سے آنے لگے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہی کثرت عبادت ان کے آسمان پر جانے کا سبب قرار پائی۔ کثیر روایت میں ہے کہ خداوند عالم نے ایک ملک کو کسی وجہ سے مغضوب کر دیا تھا اور اس کے بالوں پر جلا کر اسے زمین پر ڈال دیا تھا۔ جب وہ یہاں پہنچا تو اس نے حضرت ادریس سے درخواست کی کہ میری بخشش کے لیے دعا فرما دیں۔ انہوں نے دعا کی اور خدا نے اس کی خطا معاف فرما دی۔ وہ فرشتہ جب آسمان پر جانے لگا تو اس نے حضرت ادریس سے کہا کہ آپ نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا ہے، اب میری درخواست ہے کہ آپ مجھ سے کچھ فرمائش کیجیے۔ انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آسمان پر لے چل، میں ملک الموت سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور خدا کی پیدا کی گئی آسمانی اشیاء کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ملک کو اجازت ملی اور وہ انہیں لے کر روانہ ہوا۔ جب فلک چہرم سے آگے بڑھا تو ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ ادریس نے سلام کیا اور ترش روئی سے سر ہلانے کا سبب پوچھا۔ ملک الموت نے کہا میں تعجب سے سر ہلا رہا ہوں کیونکہ آج خدا نے حکم دیا تھا
کہ میں آپ کی روح آسمانی چہارم اور پنجم کے درمیان قبض کروں۔ میں حیران تھا کہ آپ تو زمین پر ہیں اور قبض روح کا آسمان پر حکم دیا گیا ہے۔ اس پر حضرت ادریس لرزنے لگے اور ان کی روح قبض ہو گئی۔ پھر باروایت علامہ جویری اور امام عربی وہ بحکم خدا دوبارہ زندہ ہوئے اور دوزخ و جنت کی سیر کے لیے گئے۔ جنت میں داخل ہو کر برآمد نہ ہوئے تو خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو یہیں رہنے دو۔ مورخ حروی کا بیان ہے کہ حضرت ادریس کے آسمان پر چلے جانے کے بعد ان کا ایک جگری دوست بہت زیادہ غمگین ہوا۔ شیطان نے جب اسے بہت زیادہ پریشان پایا تو پوچھا کہ کس وجہ سے تم سخت رنجیدہ ہو؟ اس نے کہا کہ ادریس کے چلے جانے کا غم ہے۔ شیطان جو انسان کی صورت میں تھا کہنے لگا، میں تمہارے لیے ایسا بندوبست کر سکتا ہوں کہ تمہیں سکون رہے۔ اس نے اس رائے کا خیر مقدم کیا۔ شیطان نے فوراً جناب ادریس کی شکل کا ایک بت بنا دیا اور کہا اسے اپنے گھر میں چھپا کر رکھ لو، جب زیادہ دل گھبرائے تو اس سے تسلی حاصل کرو۔ انہوں نے اسے منظور کر لیا۔ جب ادریس کے اس دوست کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے لوگوں کے سامنے چھپے ہوئے بت کو ظاہر کیا اور سب سے کہا کہ ادریس خود اور ان کا یہ دوست دونوں اس بت کی پوجا کرتے تھے، اسی سبب سے ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ اگر تم لوگ بھی ایسا ہی کرو گے تو بہت اچھا رہے گا۔ شیطان جو انسان کی صورت میں تھا اور ایک مقدس کی شکل میں ظاہر ہوا تھا، اس کے کہنے میں لوگ آ گئے اور سب نے ادریس کا بت بنا کر اپنے اپنے گھر میں نصب کر لیا۔ اس طرح بت پرستی کو فروغ حاصل ہوا۔ باروایت ناسخ التواریخ جب متوشلق کی عمر 127 سال کی ہوئی تو انہوں نے باروایت کشف الغمہ ایک عورت سے نکاح کیا جس کا نام اربا تھا۔ اس سے نمک نامی فرزند پیدا ہوئے۔ نمک کے معنی بزرگ کے ہیں۔ تبری کا بیان ہے متوشلق کی بے شمار اولاد تھی، آخر میں نمک پیدا ہوئے تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب متوشلق کی عمر 960 سال کے قریب ہوئی تو انہوں نے اپنا جانشین نمک کو بنا دیا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صلب میں جاگزین ہوا۔ الیعقوبی میں ہے کہ متوشلق نے 960 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ جناب متوشلق کے وفات کے بعد نمک ان کے قائم مقام ہوئے اور وہ پوری توجہ اور تندہی سے تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی عمر باروایت ناسخ التواریخ 182 سال کی ہو گئی۔ نمک کے زمانے میں ظالم اور جابر کثرت سے پیدا ہو گئے تھے۔ باروایت الیعقوبی جن لوگوں نے قابیل کے لڑکوں سے رابطہ پیدا کر لیا تھا، ان سے غلط قسم کے لوگوں کی پیدائش بکثرت ہو گئی تھی۔ نمک ہمہ وقت ان لوگوں کی تبلیغ میں لگے رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو راہ راست پر لائیں، لیکن کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ جب جناب نمک کی عمر 182 سال کی ہوئی تو ان کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام بحکم خدا نوح رکھا گیا۔ انہی نوح کے صلب میں با اتفاق مورخین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مقدس سپرد ہوا اور خدا نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ تواریخ میں ہے کہ جب جناب نمک کی عمر 977 سال کے قریب ہوئی اور انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب ملک الموت آنے ہی والے ہیں تو انہوں نے حضرت نوح اور دیگر اعزاء و اقربا کو جمع کر کے وصیتیں کی، جن میں باروایت یعقوبی خاص طور پر فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے مقام کنز میں حضرت آدم کے قریب دفن کر دینا اور وہ طوفان جس کے آنے کی مجھے اطلاع ہے کے موقع پر حضرت آدم کے جسم مبارک کو کشتی میں رکھ کر ہمراہ لے جانا، اور یہ کہ کشتی میں ان 80 آدمیوں کو ہمراہ لے جانا جو اب تک اپنے آباء و اجداد کے حکم کے مطابق پہاڑی پر سکونت پذیر ہیں، اور اس کا خیال رکھنا کہ کشتی میں اپنی عورتوں کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے ساتھ مل جل کر کھانا کھانا۔ وصیت کے بعد جناب نمک رونے لگے اور وہ وقت آ گیا کہ ملک الموت نے دستک دی، یہاں تک کہ آپ باروایت ناسخ التواریخ 977 سال کی عمر میں انتقال کر گئے اور حضرت نوح نے انہیں حسب وصیت مغارہ کنز میں دفن کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔